السلام علیکم، یور آن ایئر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انڈیا سے مجنو بول رہا ہوں حضرت ایک سوال ہے کہ میں نے ایک بیان سنا تھا ایک سال پہلے، ہمارے دارالدیوبند کے شیخ الحدیث صاحب تھے، ابھی دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ انہوں نے ایک بات بتایا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا تھا، یہ اجتماعی ذکر جو ہے بدعات ہے، اور یہاں تک کہ بیان میں جو ہم لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، سب بولو بھائی سبحان اللہ، یہ بھی انہوں نے بدعات فرمایا، اور اشارتاً یہ بھی بات کہہ دیا کہ جماعت کی نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے بھی بدعت ہے۔ حضرت اس کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالیے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجنون صاحب، آپ نے انڈیا سے کال کیا، اتنا سینسیٹیو سوال کیا ہے، اور آپ نے حوالہ دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور پردہ فرما گئے ہیں، تو اب ان کے اوپینین کے بعد مجھ طالب علم کے اوپینین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے بالکل درست فرمایا ہوگا، اور ان کے پاس بھی یقیناً دلائل ہوں گے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو لہٰذا جن کا دل ان کی بات پہ ٹھکتا ہے تو بالکل ان پہ عمل کرنا چاہیے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ہم طالب علموں کی اپنی بھی ایک رائے ہے، ہماری کیا رائے ہے، جو بڑے اکابر کی رائے وہی رائے ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کے مطابق ہم آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے تو یقیناً بڑے آدمی ہیں، تو ہر بڑے آدمی کی کچھ ذاتی آراء بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے کچھ شذوذ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شذوذ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اجتماعی طور پہ جو ہے کامل عمل ہو۔ ہاں، ان کی ذاتی ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے، اور ایسے بڑے لوگوں کی جو ذاتی آراء ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو علامہ ابن حمام کے شاگرد جو ہے وہ قاسم قطلوبہ کا بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تفردات شیخی لم تقبل، کہ امام قطلوبہ جو ہیں وہ شاگرد ابن حمام کے، تو ابن حمام بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور ابن حمام بڑے ہیں، لہٰذا بڑوں کی کچھ ذاتی آراء ہوتی ہیں، کچھ شذوذ ہوتے ہیں، تفردات ہوتے ہیں، تو ان کو بھی احترام کی نظر ہی سے دیکھا جاتا ہے، ان کو کوئی تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کسی کا دل اس پہ ٹھکتا ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو قاسم قطلوبہ اپنے شیخ کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تفردات و شیخ لم تقبل، میرے شیخ کے جو تفردات ہیں، جو ان کی ذاتی آراء ہیں، وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے جو آپ نے حوالہ دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، دارالعلوم دیوبند خود ایک بہت بڑا نام، پھر شیخ الحدیث اس کے ہیں تو وہ تو اور بڑی شخصیت ہے، تو انہوں نے اگر یہ ایسی بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، ان کی ذاتی رائے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس پر عمل بھی کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ عمومی جو احوال ہیں، عمومی جو فیصلہ ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو جہاں تک جو آپ نے وہ اجتماعی ذکر کی بات کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو آپ نے ذکر کی کہ عملی طور پہ انہوں نے ایسا کہا، اس کا کیا پس منظر تھا، کس بنیاد پہ بات کہی، لیکن اس سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث اجتماعی ذکر کی موجود ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، یعنی بخاری کا تو پورا باب امام بخاری نے باندھا ہے کہ اہل ذکر کو جو ہے ملائکہ تلاش کرتے ہیں، مجلس اہل ذکر کی تلاش کرتے ہیں، وہ اس اجتماعی ذکر گویا کہ کر رہے ہیں، اور ملائکہ وہاں ان کو گھیر لیتے ہیں آسمان تک، پوری لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں۔ پھر بخاری شریف کے اندر صاف حدیث قدسی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ من ذکرنی فی نفسی، جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے، ذکرت فی نفسی، میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، وَمَّن ذَكَرَنِي فی مَلَئٍ، جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو ذکرت فی مَلَئٍ خیر منہم، تو کہتے ہیں فرمایا کہ میں اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں، ایسا مجمع جو اس کے مجمع سے زیادہ افضل ہے، یعنی ملائکہ کے مجمع میں۔ اب مجمع میں اللہ بھی یاد کر رہا ہے، اور دنیا میں جو مجمع میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو مجمع میں ذکر کا کیا مطلب ہے؟ وہ اجتماعی ذکر تو ہے، کیونکہ مجمع میں اکیلا خاموش بیٹھا ذکر کر رہا ہے تو وہ تو مجمع نہیں، وہ تو انفرادی ذکر ہو رہا ہے۔ تو مجمع تو تبھی ہے جب میں بھی کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، سب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہے مجمع میں۔ تو مجمع میں ذکر کا تو مطلب یہ ہے کہ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے اور بلند آواز سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں، اور یہ حدیث جو ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا پیر قطب العالم انہوں نے نقل فرمایا کہ یہ اسی وقت ہوگا کہ لوگ تمہیں مجنوں تب کہیں گے کہ تب ایک تو تم زور سے ذکر کر رہے ہو لا الہ الا اللہ ہے، اور مجمع میں کر رہے ہو،
تو تبھی تو لوگ کہیں گے یہ دیوانہ ہے، یہ کیا، یہ دیوانہ پن شروع ہو گیا، یہ 10-20 لوگ لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، تبھی تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا دیوانہ پن ہے۔ تو دیوانگی کا فتویٰ لگے گا تب جب مجمع میں ذکر ہوگا اور اونچا اونچا ذکر ہوگا، کیونکہ فرمایا کہ اگر خاموشی کے ساتھ ہر بندہ ذکر کر رہا ہے تو کوئی بھی آپ کو دیوانہ نہیں کہے گا، بلکہ تو آپ قطب اور ابدال سمجھیں گے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو اس لیے حضرت شیخ نے یہ کہا تو مجمع میں اجتماعی ذکر بلند آواز سے ہو رہا ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تکشف کے اندر اجتماعی ذکر کے لیے حدیث نقل فرمائی اور بخاری کی حدیث سے استدلال فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیرا کرتے تھے نبی کے زمانے میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کہا انقطاع صلات کا پتہ ہمیں کب لگتا تھا؟ جب پوری جماعت اللہ اکبر کی تکبیر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد کہتے اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر کی اجتماعی آواز سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے پیچھے والوں کو مثلا۔ تو یہ حضرت تھانوی نے یہ حدیث ذکر کر کے فرمایا اس سے اجتماعی ذکر ثابت ہو رہا ہے اور بلند آواز سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ تو میں چیدہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ متعدد احادیث موجود ہیں جس میں اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں تو صحابہ اکرام بیٹھ کے اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو قسم دلائی تم اکٹھے بیٹھ کے اللہ ہی کے ذکر کر رہے ہو نا؟ کہا ہاں جی اللہ کے ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ اجتماعی ذکر جو ہو رہا ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے ہو رہا ہے، حلقہ بنا کے ہو رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں، وہ اجتماعی ذکر پر دلالت کر رہی ہے اور اکٹھے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اور ذکر الہی ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اجتماعی ذکر کرنا یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے بھائی۔ اب اس کو آپ بدعت کہہ دیں، بدعت تو وہ چیز ہوتی کہ جس کا کسی بھی حوالے سے کوئی اصل موجود نہ ہو، اس کی تو بے انتہائی اصلیں موجود ہیں، بہت سی اصلیں موجود ہیں، جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ جس کی اجتماعی ذکر کی اتنی حدیثیں، مثالیں، واقعات موجود ہیں، آپ اس کو بدعت کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اب حج کے موقع پہ آپ جب جاتے ہیں تو حج کے موقع پہ سارے حاجی اکٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک سارے اکٹھے بول رہے ہیں، تو آپ کیا اس کا بدعت کا فتویٰ دینے کو تیار ہیں؟ کوئی مائی کا لال ہے جو فتویٰ دے سکتا ہے بدعت ہے؟ تو وہ کیسے سنت ہو گئی؟ اجتماعی ہو رہا، بلند آواز سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مجمع میں کوئی اچھا کلام کہہ دیا، سب نے مل کے کہہ دیا سبحان اللہ، وہ سب کی آوازیں برابر متفق ہو گئیں بیک وقت میں، تو یہ بدعت آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اتفاقاً سارے اکٹھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو جناب وہ سبحان اللہ یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ ورنہ تو آپ تو ہر ایسے موقع پہ ہر اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام جب نعرہ تکبیر لگاتے تھے تو نعرہ تکبیر اجتماعی تو ہوتا تھا، ایک کہتا تھا نعرہ تکبیر تو دوسرے کہتے تھے اللہ اکبر، یا کہتے تکبیر اللہ اکبر، وہ اجتماعی جب وہ تکبیر لگ رہی بلند آواز سے، تو نعرہ تکبیر تو یہ کہاں جائیں گے سارے کے سارے؟ تو مطلب ایک دو مثالیں نہیں، متعدد مثالیں ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے بڑوں نے ایک بات کہہ دی ہے، وہ بڑوں کے لیول کی ہے، ہمیں اس کے اندر جو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو وہ بھلا لگتا ہے تو اس پہ عمل کرے۔ لیکن جو عمومی جو ماحول میں بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بالکل آپ جو اجتماعی ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کا ذکر کریں۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اور خوبصورت بات کی، فرمایا کہ یہ اس طرح مل کے جو ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ یا بلند آواز سے، یہ تو ویسے بھی بطور علاج کی ہے، یہ ہم تو اپنے نفس کا علاج کر رہے ہیں۔ تو علاج کے لیے جب ایک چیز ہے تو علاج کے لیے تو آپ ٹیننال کھا سکتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے، تو اس طرح ذکر کرنا بدعت کہاں سے ہو گیا؟ علاج کے لیے تو ایڈویل کھا سکتے ہیں، علاج کے لیے معجون فلاسفہ کھا سکتے ہیں، تو علاج کے لیے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ سنت اور وہ دین کا حصہ تو کہاں بنا رہے لوگ، تو اس کو بطور علاج کے علاجن اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی پھر بھی بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ احادیث طیبہ سے اس کی اصل موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور پھر نبی نے احادیث میں جب وہ جنت کے باغ قرار دیا کہ فرمایا کہ اے صحابہ کہ تم جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کی مجلسیں، ذکر کے حلقے، جہاں ذکر کے حلقے ہو رہے ہو وہ جنت کے باغ ہیں، وہاں سے گزرے وہاں بیٹھ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے ذکر کیا کرو۔ اب ذکر کے حلقے لگے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں کیا سارے منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے ذکر کر رہے ہوں گے بھائی۔ تو اجتماع ہونا، پھر اجتماع کے ساتھ بلند آواز سے ہونا یہ لازم ہے، اس لیے وہاں بیٹھ کے سارے اکٹھے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں۔ ورنہ اجتماع کر کے خاموش بیٹھ کے ذکر کرنا، اس کی دلیل آپ بتا دیں ہمیں،
کہ حدیث میں کہا گیا کہ جمع ہو جائیں آپ لیکن چپ کر کے خاموش بیٹھ کے ذکر کریں. یہ حدیث آپ دکھا دیں کہ خاموش بیٹھ کے ذکر کرنا یہ سنت ہے، صحابہ کرتے تھے یا نبی نے کیا، وہ آپ ہمیں دکھا دیں. تو خاموش پر حدیث آپ کے پاس نہیں ہے، نہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، اور اونچی پر ہم آپ کو حدیثیں دکھا رہے ہیں اور آپ وہاں سے جان چھڑا رہے ہیں. اس لیے بھائی یہ اس مسئلے میں بالکل کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل میں یہ ذکر کی نعمت جو اتنی بڑی نعمت تھی، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، وہ بھلے مجلس ذکر ہو انفرادی ذکر ہو، فرمایا جسے میرے ذکر سے اعراض کیا فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. اتنی سخت وعید کی ہے. تو جو یہ محفل ذکر، اجتماعی ذکر، لا الہ کے ذکر کو منع کرتے ہیں، وہ یہ آیت اس پر متوجہ ہو رہی ہے کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میری ذکر سے اعراض کیا فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کی دنیا کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور اس کو فرمایا کہ کل روز قیامت میں اس کو اندھا کر کے کھڑا کروں گا، اندھا کر کے کھڑا کروں گا. وہ مجھے پوچھے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا، میں دنیا میں تو میری آنکھیں تھی. تو فرمایا اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں جیسے میرے ذکر سے اندھا پن دکھایا، میرے ذکر سے غافل ہو کر دور بھاگا تھا، تو نے دنیا میں اندھا پن دکھایا میرے ذکر سے، آج قیامت میں بھی تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. جیسے تو نے دنیا میں میرے ذکر کو بھلا دیا تھا، آج میں تجھے بھلا دوں گا. اور فرمایا اس کے بعد اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. یہ قرآن کی آیت بھی اتنی سخت وعید ہے بھائی. لہٰذا یہ نالائق نادان لوگ ہیں جو محفل ذکر پر اعتراض کرتے ہیں، ذکر کے حلقوں پر اشکال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی بدعت ہے بدعت ہے. وہ بہت بڑی امت کے طبقے کا وبال بھی اپنے اوپر لیتے ہیں جن کو وہ کنفیوز کرتے ہیں، اور خود بھی یہ اس چیز کی دعوت دے دے کہ جو ہے وہ دین کے ایک بہت بنیادی جو ہمارا اللہ کا ذکر، پورا دین ہی ذکر ہے، پوری عبادات ہی ذکر ہے، اس ذکر سے یہ دور کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا وبال. تبھی تو قرآن نے کہا کہ وہ جو دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا اور آخر میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور پوچھے گا تو میں کہوں گا تو جیسے میرے ذکر سے اندھا تھا ایسے آج تجھے میں نے اندھا کیا، تو نے جیسے میرے ذکر کو بلایا تھا آج میں نے تجھے بلا دیا ہے. اس لیے بھائی یہ بچوں والی باتیں ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ سوچنا چاہیے. تبھی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو فضائل ذکر کا حصہ ہے وہ آپ پڑھیں. حدیث حضرت نے جمع کر دی ہیں، اس میں یہ بھی گلہ کیا ہے کہ فرمایا کہ آج تو تم جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ بدعت یہ سنت، فرمایا کل روز قیامت میں جب دیکھو گے کہ یہ بوریا نشین، یہ لا الہ کے ضربے لگانے والے، یہ ذاکرین مختلف محلوں اور خاندان سے بیٹھ کے ذکر میں جمع ہو کے حلقے لگانے والے، یہ کل روز قیامت میں جن اونچی محلات پہ بیٹھے ہوں گے وہاں تمہیں حقیقت پتہ چلے گی یہ بوریا نشین لا الہ کے ضربے لگانے والے کیا کما کے لے گئے، اور تم اعتراض کر کے تنقیدیں کر کے کہاں رہ گئے. اس پر شعر بھی لکھا کہ غبار جب ہٹے گا تو پتہ چلے گا گدھے پہ سوار تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے. ابھی تو غبار ہے، جو کہہ دو گے لوگ چار سن بھی لیں گے. کل روز قیامت میں یوم الفصل ہے، فیصلے کھول دیے جائیں گے، وہاں پتہ چلے گا کون گدھے پہ سوار تھا کون گھوڑے پہ سوار تھا. تو شیخ نے پورا گلہ کیا ہے، صدمہ ظاہر کیا ہے کہ آج خانقاہوں والوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، ذکر کرنے والوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے. تو وہ فرمایا کہ کل روز قیامت میں پتہ چلے گا کہ گدھے پہ سوار کون تھا اور گھوڑے پہ سوار کون تھا، اور یہ لا الہ کے ضربے لگانے والے ذاکرین کہاں پہنچ گئے اور یہ تم اعتراض تنقید کر کے کہاں جا گرے. اس لیے بھائی اس چیز کے اندر جو ہے محتاط رہنا چاہیے. ہاں دل ٹھکتا ہے، آپ آئیں، نہیں ٹھکتا تو زبان کو چپ رکھیں، کیونکہ زبان ہی انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے. سبحان اللہ. حضرت سوال تو بہت اچھا تھا لیکن جواب $1 بلین کا ہے. اچھا کوشش کی کیونکہ اچانک تو مطلب اتنی مثالیں اور اتنی مفصل مثالیں آپ نے دے دیں کہ بالکل کلیئرٹی ہو جانی چاہیے. بہت خوب. سبحان اللہ.